اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورڈ کا سلائڈ آ رہی ہے عثمان؟ ہاں جی آ رہی۔ اچھا تھینک یو، اس کو ذرا بڑھا دیتا ہوں۔ یہ بات کریں گے، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ یعنی عدم سے وجود میں آنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو وجود سے وجود میں آنے میں کون سی مشکل ہوں گی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ جب ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اس کو شک کیوں ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ یعنی یہ ان شیطان کے کو جن کے یہ چیلے بنے ہوئے تھے، یعنی جن کو فالو کرتے تھے، جن کو سکھائے پڑھائے میں آ کر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی کی جو کچھ بھی ہے، زندگی بس یہی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں جہاں ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چیک بیلنس کے بارے میں وہ بالکل بلیو نہیں کرتے تھے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک سرکش گروہ تھا، بلکہ اس کے اندر بھی ایک لیڈر ضرور ہوتا ہے، تو اس سرکش لیڈر کو بھی ہم اس کو ہٹا کے اس کے بتا دیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے، یعنی کون ریلی بہت پکڑا ہوا تھا آج دنیا میں۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ یعنی وارد ہونے سے مراد یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور اس کا صحیح مطلب یہ نکلتا ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، مگر جیسا کہ بعد آنے والی آیت بتا رہی ہے کہ پرہیزگار لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ یہ جیسے آگے آیا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، تو ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ متقی لوگوں کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ جو لوگ ظالم تھے ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس سے زیادہ شاندار ہے۔ یعنی ان کا یہ ریزن تھی کہ دیکھ لو دنیا میں کون اللہ کے فضل اور اس نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، کس کے گھر زیادہ شاندار ہیں، کس کا معیار زندگی زیادہ بلند ہے، کس کی محفلیں زیادہ ٹھاٹ سے جمتی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہمیں میسر ہے، یعنی ہمیں یہاں پر سب مل رہا ہے، تو تم اس سے محروم ہو، تو تم خود سوچ لو کہ آخر یہ کیسے ممکن تھا کہ ہم باطل پہ ہوتے اور یہ مزے اڑاتے ہوتے اور تم حق پر ہوتے اور اس طرح خستہ حال درماندہ یعنی بری حالت میں رہتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ان کی ایک دلیل تھی۔ تو یہ دلیل آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے حلقہ کی سورہ میں گزری، جہاں پر دو حضرات جو ہیں وہ اپنے کھیت کی طرف جاتے ہوئے بولتے ہیں، ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفسی رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ یہ وہ آیت کی طرف اشارہ جو سورہ کہف گزری ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو جنت یعنی باغوں کی طرف جانے والوں نے ایک وہ غرور سے کہہ رہا تھا کہ میں اس دنیا میں جب اچھی حالت میں ہوں تو آخرت میں بھی میں اچھا ہی رہوں گا۔ تو اس کی طرف وہ اشارہ ہے۔ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ تو یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں امیر رہا وہاں بھی امیر ہوگا اور جہاں غریب یہاں رہا وہ وہاں بھی غریب ہوگا، بلکہ ایک حدیث یاد آتی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ جو اس دنیا میں امیر تھے وہاں بھی امیر ہوں گے، اور کچھ لوگ یہاں پر جو غریب تھے وہاں بھی غریب ہوں گے، لیکن کچھ لوگ جو یہاں امیر تھے وہاں غریب ہوں گے اور یہاں جو غریب تھے وہاں امیر ہوں گے۔ تو انہوں نے اس کی ریزن یہ بتائی کہ جو لوگ متقی تھے اور اس دنیا میں غریب تھے وہاں امیر ہوں گے،
اور جو لوگ غرور اور تکبر کی حالت میں یہاں زندگی گزارتے تھے اور دوبارہ زندگی میں بلیو نہیں کرتے تھے اور یہاں بہت امیر تھے، وہاں پر وہ غریب ہوں گے. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہو، وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا چتھا کمزور ہے، یعنی کون کمزور گروپ کا آدمی ہے. یہاں پر کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن عذاب الہی اور رحمت کس پہ ہوگی. اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اور اللہ ان کو راست روی میں یعنی اسٹریٹ فارورڈ متقی ہوتے ہیں، ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا. تو یہ بات وہی ہے، یعنی کہتا ہے مجھے خواہ کتنا ہی گمراہ بدکار کہتے رہو، عذاب الہی کے ڈراوے دیے جاؤ، میں آج بھی تم سے زیادہ خوشحال ہوں اور آئندہ بھی مجھے نعمتوں کی بارش ہوتی رہی. میری دولت دیکھو، میری وجاہت دیکھو، یعنی عزت اور ریاست دیکھو، میرے نامور بیٹوں کو دیکھو، میری زندگی میں آخر تمہیں کہاں یہ نظر آتا ہے کہ میں خدا کا مغضوب ہوں. یہ مکے میں کسی ایک شخص کے حالات خیالات نہیں تھے، بلکہ کفار مکہ کا ہر شیخ اور سردار اسی خبط میں مبتلا تھا. اسی کے دماغ میں ان کے یہی سمایا ہوا تھا کہ ہم یہاں اتنے اچھے ہیں اور یہ حضرت جو ہے کہہ رہے ہیں ہمارا حال خراب ہوگا، تو کیسے ہو سکتا ہے، یہ ان کے دماغ میں آتا تھا. کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھتا کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے. یعنی اس کے جرائم جو ہیں وہ سب ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو غرور کا کلمہ بک رہا ہے اسے بھی ہم نے لکھ لیا ہے اور اس کا مزہ بھی اسے چکنا پڑے گا. جس سر و سامان اللہ لشکر کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ کہ اللہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، یعنی سپورٹر ہوں. کوئی پشتبان یعنی سپورٹر نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے. یعنی جن کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے نہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، نہ ہمیں یہ خبر تھی کہ یہ احمق لوگ ہماری عبادت کر رہے تھے. یہ حالت اس دن ہوگی. یہ پہلا رکوع ختم ہوا ہمیں دو رکوع میں سے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے جو ہمیں خوب مخالفت پر اکسا رہے ہیں. یہ بھی ایک ظلم، یعنی دیکھیے کہ کس طرح سے ان کو بہکانا ہوتا ہے اپنے آپ پہ جو ظلم کرتے ہیں. اچھا، تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں. یعنی اس وقت یہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس پر صبر کرو، ان کی شامت قریبی آ لگی ہے، پیمانہ بھرا چاہتا ہے اور اللہ کی دیوی مہلت کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، انہیں پورا ہو لینے دو. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہاک کر لے جائیں گے. اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے سوائے اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. یعنی سفارش جو ہوگی اسی کی وہ حق میں ہوگی جس نے پروانہ حاصل کیا ہو. یعنی سفارش کرے گا، یعنی اس کے دو مطلب ہے. یہ بات کہ سفارش اسی کے حق میں ہو سکے گی جس نے رحمان سے پروانہ حاصل کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر خدا سے کچھ تعلق جوڑ کر اپنے آپ کو خدا کے عفو و درگزر کا مستحق بنا لیا ہے. اور بات یہ ہے کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو پروانہ ملا ہو، یعنی جس کو اجازت ملی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے جن کو اپنی شفیع اور سفارشی سمجھ لیا ہے وہ سفارشیں کرنے کے مجاز نہ ہوں گے، بلکہ خدا خود جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کے لیے زبان کھول سکے گا. وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے. اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. رحمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے. آپ کو یاد ہوگا الکہف میں بھی یہ گزرا ہے کہ ینظر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یعنی to warn those who say Allah has taken a son, they have no knowledge of it nor had their father. Grave is the word.
یعنی کبورت کلمۃ تخرج من افواہہم الا کذیبا، اس سے بہت یعنی اس کی یعنی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ زمین و آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی آج جو لوگ اسلام لے آئے ہیں، اس زمانے کی بات ہو رہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات کر رہے تھے اور کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، ان پر جو ہے لوگ جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ تھوڑے دن کی گزریں گے کہ یہی سب لوگ جو جن سے یہ نفرت کرتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے وہ لوگ ہتھیار ڈال دیں گے، اور جو لوگ صداقت اور ایمانداری کے ہیں ان کے لیے ان کے محبت سے ان کے دل کھل جائیں گے۔ آج وہ جو لوگ سختی سے جھوٹ اور ریاکاری سے سیاست چلا رہے ہیں، وہ گردنوں کو تو جھکا سکتے ہیں لیکن دلوں کو نہیں جھکا سکتے۔ اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں پھر اسلام پھیلے گا تو یہ لوگ جو ہیں جو آج مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہر دم لوگوں کو یعنی جو اکڑے ہوئے ہیں ان کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یعنی حال یہ ہے کہ ان کے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا، کوئی آواز بھی ان کی نہیں آتی، ان کے حال یہ ہو گیا ہے۔ یہ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر یہ ختم ہوتی ہے دوسرا رکوع، لیکن سورہ مریم بھی اس پر اختتام پر آیا۔ ایک بات آپ نوٹ کریں کہ اس سورہ مریم میں لفظ رحمان جو ہے تقریباً 15 بار آیا ہے، تقریباً کیا بالکل 15 ٹائم آیا ہے، اور اس میں اس 2 رکوع میں آج جو ہم نے سنے اس میں 13 بار لفظ رحمان 13 بار 13 ٹائم آیا ہے، اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اس قدر ریپیٹڈ وے میں لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کا جو رحمان ہے وہ ریپیٹ کیا گیا ہو۔ صرف 2 رکوع میں 13 ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایک لاسٹ ٹائم میں جو مینشن کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا تھا، لیکن اس سے کوئی بلکہ اور انٹینسیفائی ہوتا ہے اگر یہ جان لیں کہ اسی سورہ رحمان کی یہ جو آیت تھی 45 کی، یا بتی ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ یہ آیت کی طرف اس لیے اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، کوئی بات نہیں، بخش دے گا، معاف کر دے گا وغیرہ، بالکل صحیح اپنی جگہ پر، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ بقول مولانا روم جنہوں نے اپنی فارسی کی اپنی روم میں فرمایا کہ شیطان کا کامیاب حملہ جو ہے وہ یہی یعنی بات ہے کہ جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رحمان الرحیم ہے، بخش دے گا، لیکن اگر اللہ رحمان الرحیم ہے تو کیا پھر اس سے یہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی طرف انسان ذرا نظر ہو جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ کیا ہے، چھوٹا تو گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں پر دیکھیے ایک الفاظ جو باقاعدہ صاف بتا رہے ہیں کہ لفظ رحمان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا سے کہتے ہیں ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں رحمان رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو میں ریپیٹ کرنا چاہتا تھا اور وہ میں بھول گیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن اس بار آپ دیکھیے اس رکوع میں جو آج ہم نے پڑھا 13 بار جو ہے رحمان جو ہے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اکثر یہ عوام میں بات مشہور کر دی جاتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے میں انسان ذرا نڈر ہو جاتا ہے، تو اس لیے شیطان جو ہے کوئی نہ کہیں سے، بلکہ مولانا کو بولا میں کہنا بھول گیا وہ یہ کہ یہی بات ہے یہ بات سے یعنی کہنا چاہیے کہ شیطان کی کامیاب حملہ جو ہے وہ یہ جملہ ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے گناہ کرنے میں چھوٹے یا بڑے نڈر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ لفظ ذرا غور کرنا چاہیے اور شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس وجہ سے اس کو ذرا خیال رکھیں، اور یہ دو رکوع ہے، آپ پڑھیے گا جب آپ کو فرصت میں ہو تو 13 بار صرف ایک رکوع میں جو لاسٹ یعنی 2 رکوع میں جو ریپیٹ ہوا ہے لفظ رحمان، تو 13 ٹائم ہوا ہے، پورے سورہ میں 15 ٹائم۔
اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لفظ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ توصیف تعریف جو ہے رحمان کی اتنی بار ریپیٹ کی گئی ہے. یہ قابل توجہ ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے کافی ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ جیسا آدمی کہتا ہے کہ شاید رحمان الرحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ رحمان تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے وقینا عذاب النار. تو یہ بات تھی جو میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا لاسٹ ٹائم لیکن میں بھول گیا تھا. تو اس بار ہم نے سورہ مریم کے لاسٹ 2 رکوع کو آپ پڑھیے گا تو اس میں انشاءاللہ آپ یہ بات کو نوٹ کریں گے. صدق اللہ علیہ.